23 زبور میں لکھتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، چوپان چرواہا ہے، خداوند میرا چرواہا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ راحت کے چشموں کے پاس کیوں لے جاتا ہے؟ پانی پینے کے لیے۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ زبور مسیحی لوگ تب پڑھتے ہیں جب کبھی کوئی ڈر آ رہا ہو، کوئی خوف ہو، کوئی مصیبت ہو، تو ہم یہ زبور پڑھتے ہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور داؤد کہتا ہے کہ میرا چرواہا کون ہے؟ میرا خدا میرا چرواہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک بھیڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ یہاں پر خدا میرا چرواہا ہے، خدا ایکچولی وہ آسمان پر اس نے کوئی بھیڑیں نہیں رکھی ہوئی کہ وہ اس کا چرواہا ہے، اس کو بولتے ہیں میٹافور۔ میٹافوریکلی داؤد کہتا ہے کہ خود میرا چرواہا خدا ہے اور میں اس کی ایک بھیڑ ہوں، اور ہم سب اس کی بھیڑیں ہی ہیں ایکچولی۔ پتہ ہے خداوند اپنے لوگوں کو کیوں بھیڑے کہتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی آواز پہچان کر اس کے پیچھے چلتی ہیں، اور چاہے کوئی خطرہ بھی آ جائے، مصیبت بھی آ جائے، آگ میں سے بھی گزرنا پڑے، تو وہ ہچکچاتی نہیں ہیں، وہ پیچھے ہی چلتی ہیں۔ آمین۔ تو اس لیے داؤد کہتا ہے خداوند میرا چرواہا ہے، اور خداوند کیا کرتا ہے؟ ان بھیڑوں کو اچھی اچھی چراگاہوں میں لے کے جاتا ہے، سوکھی گھاس کھلانے کے لیے نہیں، اچھی اچھی۔ میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی لوگ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ خداوند یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، وہ ساری اچھی اچھی جگہوں پر خداوند نے ان کو رکھا ہے۔ یورپ بیسٹ پارٹ ہے دنیا کا، امریکہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، کینیڈا بھی اچھا ہے، آسٹریلیا، آپ ان کنٹریز میں جا کے کہتے ہیں واو، اور سب کچھ بہتات میں ہے۔ تو خداوند اپنے لوگوں کو اچھی اچھی جگہ پر لے کے جاتا ہے، ان جگہوں سے پانی پلاتا ہے جو صاف پانی ہے، کلین واٹر ہے۔ اسی لیے داؤد نے جب یہ زبور لکھا ہے تو بڑا کمال اس نے کام کیا ہے۔ ہم آگے دیکھیں گے داؤد کی زندگی میں، داؤد خود بھی ایک چرواہا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ نیچے شیر کے اوپر اس نے اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ میری بھیڑوں کو چرانے کے لیے آتا تھا، کھانے کے لیے آتا تھا، تو یہ بھاگ نہیں جاتا تھا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ وہ ایک اچھا چرواہا تھا، اس لیے اس نے شیر کو بھی مارا، اس نے ریچھ کو بھی مارا، اور آپ کو پتا ہے اس نے جاتی جولیت کو بھی مارا اسی گلیل کے ذریعے سے۔ تو یہ داؤد ایک اچھا چرواہا تھا، اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ اینڈ ٹائم میں جو مسیحا آئے گا وہ کس کی نسل میں سے آئے گا؟ داؤد کی نسل میں سے۔ یہ ٹیسٹ ہے میرے عزیزوں، اپنے دماغ کو نا تھوڑا سا کھول کے سوچو کہ خدا نے وعدہ کس کے ساتھ کیا ہے، اور خدا وعدوں کا سچا خدا ہے اور وہ مکرتا نہیں ہے۔ تو یہ داؤد کی یہ خوبی تھی، وہ گلیل کے ساتھ اس نے شیر کو مارا، ریچھ کو مارا، جاتی جولیت جو 10 فٹ کا تھا
وہ اسرائیلیوں کو پکار رہا تھا، خدا کے نام کی تحقیر کر رہا تھا، خدا کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو اس کو غیرت آئی. یہ چھوٹا بچہ ہی تھا جب یہ لڑنے کے لیے چلا گیا، اور اس نے اسی گلیل کے ساتھ اس کو مارا، نشانہ مارا، اور پتھر اس جائنٹ کے، اس جو دیو تھا اس کے سر میں گھس گیا اور وہ مارا گیا. اور وہ فلسطینی تھا. آج بھی اسرائیل کی اور فلسطین کی ویسی لڑائی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اب ہم نے سپورٹ داؤد کو نہیں اب کر رہے، اب ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ نہیں، جاتی جولیت کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ، اگر ہم داؤد کو اپنا نبی سمجھتے ہیں تو پھر ہم اس کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آج ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ سچائی کیا ہے. ہمیں جو گھروں میں بتایا جاتا ہے صرف سچائی وہی ہے جو گھروں میں ہم نے سیکھ لیا، اور جو کلام کہتا ہے، جو خدا کہتا ہے، اس پر ہم نے توجہ نہیں دے رہی. تو داؤد ایک اچھا چرواہا تھا اسرائیل کے اندر، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسرائیل کے اندر غلط چرواہے بھی مل گئے، بھیس بدل کر آ گئے. وہ تھے تو اسرائیل کے اندر، لیکن اپنا روپ انہوں نے بدل کر آئے، اور اسرائیل کے اندر انہوں نے بال کا مجسمہ، شیطان کی پوجا شروع کر دی. بال دیوتا کو لے آئے. آپ کو پتا ہوگا کہ بال دیوتا اور ایلیا کا جب ٹیسٹ ہوا تھا تو خدا نے اچھا چرواہا ایلیا کو رکھا، لیکن اس وقت بہت سارے دوسرے جھوٹے چرواہے بھی اسرائیل کے اندر آ گئے تھے، جن کی وجہ سے اسرائیل کو بہت نقصان ہوا. اور میرے عزیزو، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں حزقییل 34 باب، اس کی پہلی 6 آیتیں. حزقییل نبی تھا خدا کا، اور وہ کیا لکھتا ہے سنیے بڑے غور سے. حزقییل 34 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں. اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر، ہاں نبوت کر، اور ان سے کہہ خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں. کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو بھی چرائیں؟ تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو، اور جو فرما ہیں ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن غلہ نہیں چراتے. تم نے کمزوروں کو طاقت اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوئوں کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی. اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور وہ پراگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے. میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھیں. ہاں میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئیں، اور کسی نے ان کو ڈھونڈا نہ، اور نہ ان کی تلاش کی. یہ خداوند اپنے نبی کے ذریعے سے، حزقییل کے ذریعے سے کیا کہتا ہے. تو ایک برا چرواہا کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا دیکھا ہم نے اس میں سے بتائیے. جو برا چرواہا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سخت ہوتا ہے، مجبور کرتا ہے لوگوں کو، مارتا ہے لوگوں کو. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوتن اچھا ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو جبر کرتے ہیں، جو عورتوں کو بازار میں جانے نہیں دیتے کہ وہ کھانا ہی لے آئیں اپنے بچوں کے لیے، کیسے ہم اندھے ہو گئے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں نہیں جی وہ ہیرو ہیں ہماری قوم کے، جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں باہر کھانا لے جانے کے لیے نہیں دیتے، عورتوں کی ایجوکیشن پڑھنے پر ان کو پابندی لگاتے ہیں. کیسے ہم ان کو ہیرو کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے ہمارے دماغوں کو؟ ہم کیسے اس بندے کو ہیرو کہہ سکتے ہیں جو ہزاروں لوگوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے؟
کیوں ہمارے دلوں کے اندر پتھر ہیں اور ہم اتنے سخت ہیں کہ ہم پہچانتے نہیں. ہم کہتے ہیں بس جی جو ہمارے کسی نے کہہ دیا وہی سچ ہے، لیکن ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، ہمارا خدا کیا کہتا ہے، خدا کا کلام کیا کہتا ہے، آج ہم اس پہ غور نہیں کرتے. اچھے چرواہے جو برے چرواہے ہیں سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جو میں کہتا ہوں وہی ہوگا. وہ لوگوں کو مارتا ہے، وہ بھیڑوں کو ذبح کرتا ہے، ان کا گوشت کھا لیتا ہے، اور وہ ان کو بھیڑوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ چاہے بھوکی ہیں پیاسی ہیں، وہ بس اسے اپنی طاقت چاہیے، خود اس کا پیٹ بھرنا چاہیے. یہ ایک برے چرواہے کی نشانی ہے میرے عزیزوں. وہ بھیڑ کی کوئی فکر نہیں کرتا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، گھر اس کا جلایا جائے، اس کے گھر پر بوم گرائے جائیں، نو وریز. اسے صرف اپنی طاقت کو بڑھانا ہے، خود کو پالنا پوسنا ہے. تو کیا تھا، اسرائیل کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا، اور بہت سارے، اسی لیے وہ بھیڑیں جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئیں. میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل میں داؤد کے بعد سیریا نے حکومت کی. سیریا جو آج شام کہلاتا ہے، انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کے سب لوگوں کو لے کر بندی بنا کر شام کے ملک میں رکھا بڑے صدیوں تک. برے چرواہوں کی وجہ سے اسرائیل کے اندر جو بھیس بدل کر آ گئے تھے. دوسرے اس کے بعد خدا نے پھر ان پر ترس کھایا، ان کو واپس لے کر آیا، اور پھر برے چرواہے آ جاتے تھے، اور خدا نے پھر انہیں بابل کے حوالے کر دیا. بابل کی غلامی میں یہ 70 سال تک رہے تھے. اور پتہ ہے بابل آج کون ہے؟ عراق. اس وقت بابل جو تھا آج کا وہ عراق بن چکا ہے. اس کے بعد پھر خدا نے انہیں وہاں سے چھڑایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یونانیوں نے ان پر حکومت کی. یونانی انہیں اپنے قبضے میں لے آئے. اور یونانی کون ہے آج؟ یہ گریس. اس دھرتی نے بھی اسرائیل پر جبر کیا ہے، بہت زیادہ جبر کیا ہے. اور یونان کے بعد ایران نے نہیں، پہلے ایران نے، فارس کی حکومت نے ان پر جبر کیا، اس کے بعد یونان نے کیا، اس کے بعد روم نے کیا. اور اس طرح سے اسرائیلی پوری دنیا میں تتر بتر ہو کے رہ گئے. میں آپ کو بتاؤں آج اسرائیلی کہاں پر ملتے ہیں؟ کراچی کے اندر اسرائیلیوں کا بہت بڑا قبرستان آپ کو ملے گا، کیونکہ اسرائیلی وہاں پر رہ نہیں سکتے. کہ رہ سکتے ہیں پاکستان میں؟ نہیں رہ سکتے، لیکن بہت بڑا ان کا قبرستان وہاں پر موجود ہے کراچی کے اندر. آپ چیک کر لیں، یوٹیوب ہے، آپ کو وہاں پہ لوگوں سے پوچھ لے. پھر پاکستان کے اندر جو پٹھان لوگ ہیں، اگر آپ ان کی بیک گراؤنڈ معلوم کریں، یہ بھی اسرائیلی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے، یورپ میں بہت سارے اسرائیلی پھیل چکے ہیں، تتر بتر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، افریقہ کے اندر یہ تتر بتر ہو چکے ہیں. تو یہ جب اچھے چرواہے نہیں آئے تھے، بھیس بدل کر جھوٹے چرواہے آئے، تو ان کو تتر بتر ہونا پڑا. اور پھر خداوند کیا کہتا ہے؟ خداوند حزقییل 34 باب میں حزقییل نبی کے ساتھ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ خداوند کہتا ہے، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا. اب چرواہے نہیں، کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ خدا. خدا کہتا ہے اب میں خود آؤں گا اور اپنی بھیڑوں کی نگہبانی خود کروں گا. بھیڑوں کو میں خود چراؤں گا، کیونکہ میں جو چرواہے بھیجتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، وہ اپنا ہی پیٹ بھرنا چاہتے ہیں. سنیے، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، جس طرح چرواہا اپنے غلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا.
خدا کہہ رہا ہے. کس نبی کے ذریعے سے؟ حزقیل کو یہ پیغام دے رہا ہے. کہتا ہے اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دنوں تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا میں ان کو واپس. خدا کہہ رہا ہے میں ان کو واپس لاؤں گا اور میں ان سب امتوں کے درمیان سے انہیں واپس لاؤں گا اور سب ملکوں میں سے ان کو اکٹھا کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں پر نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد مقاموں میں انہیں چراؤں گا. ہاللیلویا. اور ان کو اچھی چراگاہ میں چراؤں گا اور ان کی آرام گاہ اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہوگی. وہاں وہ عمدہ آرام گاہ میں لیٹیں گی اور ہر چراگاہ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چریں گی. میں ہی اپنے گلے کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا لٹاؤں گا یعنی ان کو واپس لاؤں گا. خداوند خدا فرماتا ہے میں گم شدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیمار کو تقویت دوں گا. اور تمہارے حق میں خداوند خدا یوں فرماتا ہے اے میری بھیڑو دیکھو میں بھیڑ بکریوں اور مینڈوں اور بکروں کے درمیان کر کے انصاف کروں گا. یہ خدا کا وعدہ تھا. خدا کہتا ہے کہ میں خود آؤں گا اور جو بھیڑیں جن کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں, جن کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں, جو بھٹک چکی ہیں, جن کی کوئی ٹیک کر کرنے والا نہیں, وہ پوری دنیا میں ادھر ادھر جا چکی ہیں, میں ان کو اکٹھا کروں گا, میں ان کو شفا دوں گا, میں ان کو اکٹھا کر کے ان کو انہی کے ملک میں اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر میں ان کو چراؤں گا. یہ کون کس نے وعدہ کیا تھا؟ یہ وعدہ کس کا تھا جو میں ابھی بول رہا ہوں؟ نہیں, خدا کا وعدہ تھا. اور اس نے کس کے ساتھ کیا؟ حزقیل نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے, خدا نے یہ وعدہ کیا. اب ایک اور غور کی بات سنیے گا. جیزس جب وہ آتا ہے, کیا کسی نبی نے, پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں؟ نہیں, کسی نے نہیں کہا. صرف کس نے کہا؟ یسوع مسیح نے کہا ہے. میں آپ نکالیے یوحنا 10 باب کی 11 آیت سے ہم پڑھتے ہیں. یوحنا 10 باب اور اس کی 11 آیت. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے یسوع مسیح جب آتا ہے تو کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. ہاللیلویا. حزقیل کے ساتھ خدا نے کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ میں خود اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے آؤں گا. میں جو زخمی ہیں میں ان کو شفا دوں گا, جو بھٹک چکی ہیں میں ان کو ڈھونڈ کر لاؤں گا. یہ وعدہ خدا نے کیا تھا. اور یہی وعدہ, یہی بات خداوند یسوع کہہ رہا ہے. اور وہ یہ نہیں کہہ رہا وہ والا بندہ چرواہا ہوگا, بلکہ وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. پاسٹر جی پڑھیں ذرا یہ آیت. اوکے, کوئی بات نہیں, میں پڑھتا ہوں. یوحنا 10 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے یسوع کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں, اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. ہاللیلویا. داؤد کس کو کہتا تھا کہ اچھا چرواہا کون ہے؟ کہتا ہے خدا اچھا چرواہا ہے. اور یہاں پر یسوع کہہ رہا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے یسوع مسیح جھوٹ بول رہا تھا؟ نہیں, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور جب وہ یہ کہتا ہے, میں نبی تو کہہ رہے تھے, خدا تو نبیوں کو کہہ رہا تھا میں اچھا چرواہا ہوں, اور یہاں پر یسوع کہہ رہا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں, تو یہ کیا کانٹراڈکشن ہے؟ کیونکہ جس خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں خود اپنی بھیڑوں کو چراؤں گا, وہ یسوع مسیح اس وعدے کو پورا کر رہا ہے. یہ ہے سچائی. تو نہ بھٹکیں میرے عزیزوں, اس کو پہچان کے دیکھیں کہ وہ کون ہے.
آپ ہندوؤں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ ایک گڈ ٹیچر ہے، مسلمانوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ایک اچھا معجزے کرنے والا نبی تھا۔ لیکن جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں، توریت کو پڑھتے ہیں، زبور کو پڑھتے ہیں، نبیوں کے صحیفوں کو پڑھتے ہیں، جب آپ انجیل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو صحیح اس چرواہے کی شکل نظر آتی ہے کہ وہ چرواہا کون تھا۔ وہ یسوع مسیح تھا، اور کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھے چرواہے کی نشانی کیا ہے؟ وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ بھیڑیا کون ہے؟ شیطان۔ شیطان بھیڑیا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے وہ چرواہا کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں ہے۔ لیکن یسوع کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنے گی۔ پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ ایک وقت آنے والا ہے جب ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور کہتا ہے میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو پاکستان میں، انڈیا میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں ہیں، اور مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ یہ یسوع مسیح کہتا ہے۔ تو آج پھر کیوں ہم اس کو ایک اچھا گرو سمجھتے ہیں، ہم ایک اچھا نبی اس کو سمجھتے ہیں؟ آج ہم پھر کیوں نہیں اس کو پہچانتے کہ وہ اچھا چرواہا ہے جس کا وعدہ، جس کو داؤد کہتا ہے کہ وہ اچھا چرواہا تھا۔ اور میرے عزیزوں، خدا نے جو وعدہ کیا تھا حزقییل نبی کے ساتھ، خدا نے اس کو پورا کیا۔ آمین۔ اور خدا نے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا، خدا نے کہا تھا کہ میں اچھے چرواہے، میں وہ لوگوں کو بھیجوں گا جو میری بھیڑوں کی رکھوالی کریں گے۔ ایک حوالہ پڑھیں گے ازیکیل 34 باب اور اس کی 11 آیت۔ اس میں خداوند کہتا ہے کہ میں اسرائیل کو خاطر خواہ چرواہے دوں گا۔ یہ حوالہ آپ میرے ساتھ پڑھیے، یرمیہ۔ یہ یرمیہ نبی تھا، اس پہ ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے، آپ اس مووی کو ضرور دیکھیے۔ اور اس نبی کے ساتھ بھی خدا نے وعدہ کیا تھا۔ یرمیہ 13 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، کہتا ہے اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا، اور وہ تم کو دانائی اور عقل مندی سے چرائیں گے۔ کیسے چرواہے دوں گا؟ عقل مند چرواہے دوں گا، ایسے چرواہے جو خدا کہتا ہے میرے دل کے مطابق ہیں۔ یہ وعدہ خدا نے یہ کس کو کہا تھا کہ یہ بندہ میرے دل کے مطابق ہے؟ داؤد کے ساتھ تھا۔ خدا نے کہا یہ جو میرا لیڈر ہے، یہ جو میں نے بھیجا ہے، یہ بندہ کیسا ہے؟ میرے دل کے مطابق ہے۔ اور خداوند کہتا ہے، یرمیہ نبی کے ذریعے سے وعدہ کرتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میں ایسے چرواہے دنیا میں تیار کروں گا، بھیجوں گا جو میری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ وہ چرواہے نہیں ہوں گے جن کی وجہ سے اسرائیل قوم بھٹکتی پھرتی تھی، بلکہ ایسے چرواہے جو اچھے چرواہے ہوں گے۔ اور میرے عزیزو، وہ یہ چرواہے تھے جو یسوع خود آیا اور انہیں تیار کر کے گیا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزوں، یسوع مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ 12 شاگرد، اور وہ 12 شاگرد پوری دنیا میں پھیلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یسوع نے کتنی دیر تک منادی کی، کتنی دیر تک پریچ کیا؟ کتنے سالوں تک؟ 3.5 سال۔ کچھ بھی ٹائم نہیں ہے، 3.5 سال
اور آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ مسیحت پھیل چکی ہے، اور خدا نے یہ ذمہ داری ان 12 کو دی کہ میرا پیغام آگے جا کر ان کو تیار کیا چرواہا بننے کے لیے۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہاں پر اس نے کہا تھا کہ تم مجھے چرواہے، میں تم کو بنانا چاہتا ہوں، میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نکالیں یوحنا 21 باب اور اس کی 15 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 21 باب اور 15 آیت۔ اس دن جب مقابلہ ہوا تھا تو آپ نے اس میں سے سوالوں کا جواب بھی دیا تھا، وہی حوالہ پڑھتا ہوں۔ اب یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد یہ تیسری بار ان کو ملتا ہے، اپنے شاگردوں کو زندہ ہونے کے بعد، اور ان کو ابھی بھی تیار کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اچھا چرواہا بننے کے لیے۔ کیسے؟ میں پڑھتا ہوں 15ویں آیت سے 21، یوحنا 21 باب اس کی 15ویں آیت۔ اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یہ جو باقی لوگ تھے، کہتا ہے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے پطرس؟ کیا کہتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے یعنی یسوع نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا۔ برے کیا ہوتے ہیں؟ بھیڑیں۔ کہتا تو میری بھیڑیں چرا۔ پھر اگلا سوال، یسوع نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون، پطرس تھا اس کا نام، اے شمعون پطرس، یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ پطرس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی غلابانی کر۔ دوسری دفعہ کیا پیغام ہے؟ پھر سے میرے گلہ کو چرا، میری بھیڑوں کو چرا۔ آگے دیکھتے ہیں 17ویں آیت۔ یسوع نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے ان چرواہوں کو تیار کیا۔ خداوند نے کہا، آج سے تم ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر بنو گے، آج سے تم بھیڑوں کو چرانے والے بنو گے۔ تو میرے عزیزو، وہی چرواہے، توما رسول انڈیا میں آیا، پطرس رسول روم میں چلا گیا، ٹھیک ہے، ساؤل یہاں پر آیا، کچھ افریقہ، کچھ یورپ، پوری دنیا میں یسوع مسیح کے یہ 12 شاگرد پھیل گئے۔ کو بھی خداوند یہی کہتا ہے کہ مجھے ایسے چرواہے چاہیے، اور میں آپ لوگوں میں سے چرواہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ سچ مانیں، آپ جو مجھے نظر آ رہے ہیں، خدا کے چرواہے نظر آ رہے ہیں، خاطر خواہ چرواہے، ایسے چرواہے جو خدا کے دل کے مطابق ہیں۔ اور یہ خاص طور پر میسج آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ کام جو خدا کے شاگردوں نے کیا تھا، آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور اچھے چرواہے ہم نے بننا ہے۔ اور اچھے چرواہوں کی خوبیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، پہلا نمبر۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی کیئر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ اچھا چرواہا ان کے زخموں کو باندھتا ہے۔ یسوع نے باندھے تھے نا زخم، یسوع نے ان کو ہیل کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایک بھیڑ جو کھو گئی تھی، اس کی مثال، تو وہ جاتا ہے 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور جب وہ تھکی ہوئی ہے اور جب وہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایسا یسوع تھا جو ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑتا۔
میں آپ کو بتاؤں، میں کبھی کبھی پھسل جاتا ہوں اور خدا پھر مجھے کھینچ کر لے آتا ہے۔ ایک بندے کو دکھایا گیا، ایک سین، ایک منظر اسے دکھایا گیا کہ خدا کیسے اس سے پیار کرتا ہے۔ تو اسے دکھایا گیا کہ ایک ریت ساحل ہے اور ساحل پر اسے زندگی کا نقشہ بتا دیا گیا۔ ساحل پر چلتے ہوئے قدم اس کو نظر آتے ہیں، کہیں پر 2 لوگوں کے قدم ہیں اور کہیں پر صرف ایک بندے کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو جیزس اس کو پوچھتا ہے، بتا تجھے کیا سمجھ آتی ہے ان قدموں کے نشانوں سے؟ تو وہ کہتا ہے، خداوند جہاں پر مجھے 2 لوگوں کے قدم نظر آ رہے ہیں وہاں پر تو میرے ساتھ تھا، اور جہاں پر مجھے صرف ایک بندے کے قدم نظر آ رہے ہیں وہاں پر میں اکیلا تھا۔ خداوند یسوع کہتا ہے نہیں، غلط ہے، جہاں پر 2 قدموں کے نشان تھے اس وقت میں تیرے ساتھ تھا، اور جہاں پر ایک بندے کے قدم نظر آ رہے ہیں وہ میرے قدم تھے، اور اس وقت تو تھکا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اور میں نے تجھے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ ہاللیلویہ۔ تو اچھا چرواہا یہ ہوتا ہے، وہ ہمیں اٹھا لیتا ہے۔ اچھا چرواہا کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے، بچاتا ہے۔ داؤد نے بچایا تھا نا اپنی بھیڑوں کو، شیر سے بھی، ریچھ سے بھی۔ تو یسوع بھی ہمیں بچاتا ہے، اور اس نے صرف ہمیں دنیا کی سلطنتوں سے ہی نہیں بچایا، رومی فوج سے ہی نہیں بچایا، اس نے ہمیں ابلیس جو شیطان ہے اس سے بچایا، اس نے ہمیں گناہ سے بچایا، اور اس نے ہمیں سب سے بڑے دشمن موت سے بچایا۔ ہاللیلویہ۔ موت سے بچایا ہے اس نے ہمیں۔ موت سے بڑا اور ہمارا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یسوع نے ہمیں موت سے بچایا ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو اچھا کھانا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا کھانا ہری ہری چراگاہ میں لے کے جاتا ہے۔ اور یسوع بھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو 5000 لوگوں کو کھلایا، اور بھی بڑے معجزے ایسے ہیں جب یسوع ہمیں کھلاتا ہے، اور آج بھی دیکھیں وہ کھلا رہا ہے اپنے لوگوں کو۔ ہاللیلویہ۔ آج جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ یسوع مسیح کی طرف سے آتا ہے۔ آج جو ہم ضرورتیں ہماری پوری ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی، وہ بھی خداوند کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہیں۔ آمین۔ تو اس لیے وہ آج بھی ہمیں دے رہا ہے۔ اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو واپس لاتا ہے اور بھیڑ خانے میں جمع کرتا ہے، اور وہ بھیڑ خانہ پتہ ہے کہاں پر ہے؟ اسرائیل۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آپ گریٹر اسرائیل کو دیکھیں گے، بڑے اسرائیل کو دیکھیں گے، اور جتنے خداوند کی بھیڑیں پوری دنیا میں ہے وہ ساری ان کو وہاں پر اکٹھا کر کے انہیں 1000 سالہ بادشاہی میں رکھے گا، اور وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہی باغ عدن جہاں سے آدم نکلا تھا، ہوا اور آدم وہاں سے نکالے گئے تھے، پھر سے خدا وہاں پر عدن کے باغ کو وہاں پر شروع کر دے گا، اور وہیں سے ہی 4 ندیاں، سیہون، جیہون اور باقی ندیاں وہاں سے پھر نکالے گا یروشلم کے اندر سے۔ اور یروشلم کے اندر جہاں پر وہ پہاڑ ہے جہاں پر ہیکل بنی ہوئی تھی، اس کے نیچے ایک چشمہ ہے، اور وہ پھوٹ نکلے گا، اور وہاں سے ہی پھر 4 ندیاں، فیسون، جیہون، دجلہ، یہ ساری نکل آئیں گی، اور ہم دوبارہ سے، جیسے ہم آدم اور حوا کے دور میں کھو گئے تھے، وہاں سے پھر ہم اس کی بادشاہی میں آئیں گے، اور وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ ہمارے سارے آنسو پونچھ دے گا، پھر نہ دکھ ہوگا، نہ بھوک، نہ موت ہوگی، بلکہ خدا وہاں پر ہوگا، اور وہاں پر سورج، چاند، ستارے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے وہ وہاں پر چمکے گا، اور اس کی روشنی میں قومیں جئیں گی۔ ہاللیلویہ۔ یہ وعدہ ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کو اپنے چرواہے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اچھے چرواہے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، جو دنیا کا مالک ہے، جو موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لازر 4 دن کے مردے کو کہتا ہے قبر سے باہر آ، تو وہ آ جاتا ہے۔
ہمیں ایسے چرواہے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور وہ اور کوئی نہیں ہے، یسوع مسیح ہے۔ اور اس نے کہا میں دوبارہ آؤں گا اور میں انصاف کروں گا۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے درمیان راستی سے انصاف کرتا ہے، اور وہی انصاف کرنے کے لیے آئے گا، عدالت کے لیے وہی آئے گا۔ تو پھر کیوں ہم ادھر ادھر ڈھونڈے؟ جنہوں نے وعدہ ہی نہیں کیا آنے کا، ان سے کیوں آسیں امیدیں لگا کر رکھیں؟ کیوں نہ اس سے امید لگا کے رکھیں جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں اور حفاظت میں رکھے۔ ہاللیلویہ۔